روایت ہے کہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسے ہلانے کے لیے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چٹان کے قریب پہنچے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے چشمے کے منہ سے اٹھا کر ہٹا دیا۔ اس کی گردن اور ہاتھوں کی رگیں اس کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے دونوں عورتوں کے لیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلایا، چٹان کو دوبارہ جگہ پر رکھ دیا اور پھر درخت کے سائے کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کپڑے، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی ملازمت تھی کہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ پھر آپ نے مدین میں درخت کے نیچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیہ السلام سے دعا کی، میرے رب، مجھے در حقیقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے جو آپ میرے لیے رکھ سکتے ہیں۔ آدمی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ دونوں خواتین اپنے والد کی توقع سے بہت پہلے گھر لوٹ گئیں۔ پریشان ہو کر اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ وہ پانی کے گھڑے پر واپس جائیں اور اس آدمی کو اس سے ملنے کے لیے مدعو کریں۔ پانی کی سوراخ پر واپس آنے پر عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے نیچے آرام کرتے پایا۔ کہنے لگی، میرے والد آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے بھیڑوں کو پانی پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا خیر مقدم کیا اور عورت کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ میزبان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا جو ایک مہربان اور خدا ترس شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے کو وہ واقعات بتائے جو اس کے مادر وطن میں پیش آئے، جس کی وجہ سے وہ جلد بازی میں فرار ہو گیا۔ آدمی نے جواب دیا، تم ڈرو نہیں، تم ظالموں، مشرک، کافر اور ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو۔ آدمی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور سلوک میں نرمی ان میزبانوں پر واضح تھی جنہوں نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے ان کے گھر میں سلامتی اور سکون پایا۔ کچھ دن اور گزرے تھے کہ اور وہ ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور بھروسہ کرنے لگے۔ خاندان کو بھی چرواہے کی ضرورت تھی، انہیں کسی مضبوط اور قابل بھروسہ کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کو مشورہ دیا، ابا جی، اس آدمی کو اپنی خدمت میں لگا دیں۔ سب سے بہتر جسے تم ملازمت پر رکھو وہ ہے جو مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ باپ نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کے تاثرات کے بارے میں دریافت کیا، خاص طور پر کس چیز نے اس پر اعتماد کیا۔ اس نے وضاحت کی، جب میں نے اسے اپنے گھر مدعو کیا تو اس نے احترام کے ساتھ آگے چلنے کی درخواست کی تاکہ میری شرافت پر سمجھوتا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے احترام کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے والد نے ان میں نہ صرف ایمانداری بلکہ ایک مضبوط کام کی اخلاقیات بھی دیکھیں۔ اس کے لیے یہ صفات انسان کے کردار کو جانچنے میں سب سے اہم تھیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا، اگر آپ 8 سال تک میری خدمت کرتے رہیں تو میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ 10 سال مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہوگا، لیکن کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے ایک سیدھا آدمی پائیں گے۔ یہ پیشکش موسیٰ علیہ السلام کو اچھی لگی۔ اس نے جواب دیا، تو یہ میرے اور آپ کے درمیان متفق ہے۔ میں دونوں میں سے جو بھی شرائط پوری کروں، مجھے یقین ہے کہ مجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عہد پر گواہ ہے جس کا ہم خود سے عہد کر رہے ہیں۔ اس نے چرواہے کی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی اور مدیان میں ایک نئی شروعات کی جو اس کی پچھلی زندگی سے بہت دور تھی۔ واقعات کا موڑ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے تو وہ انہیں غیر متوقع جگہوں سے انعام دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی۔ انبیاء ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔
اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واجب سے زیادہ دیتے ہیں۔ چنانچہ 8 سال کا وعدہ پورا کرنے کے بعد وہ اضافی 2 کے لیے ٹھہرا۔ 10 سال کا عرصہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے دور گزارا وہ نبوت کی طرف سے سفر میں سب سے اہم تھا۔ اس نے حیرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات کا مشاہدہ کیا۔ اس نے آسمانوں اور ستاروں کے بارے میں غور کیا کہ ہر روز سورج کیسے طلوع اور غروب ہوتا ہے اور بیج کیسے درختوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہے اور دنیا کے بارے میں حیرت زدہ ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور خلوت میں اس کے وجود پر غور کیا۔ یہ وہ دور ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو نبوت کی الہی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری آلات فراہم کیے تھے۔ مدین میں 10 سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک گہری گھریلو بیماری نے ہلچل مچا دی۔ مصر واپسی میں درپیش خطرات سے پوری طرح آگاہ، اس کے باوجود اس نے گھر جانے کے لیے سخت کشش محسوس کی۔ ان کی واپسی کی خواہش کے پیچھے کی وجوہات ایک مما بنی ہوئی تھی۔ کیا یہ اپنے حیاتیاتی خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے کی تڑپ تھی یا یہ آسیہ کو دیکھنے کی آرزو تھی جو اس کے لے پالک ماں تھی جس نے اسے زچگی کی محبت سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے محرکات سے قطع نظر اپنی بیوی سے کہنے لگے، کل ہم مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ان کی حفاظت کے لیے فکر مند تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون ایک ظالم ہے اور اس کا شوہر مصیبت میں مبتلا ہو کر مصر سے چلا گیا۔ پھر بھی اس نے اپنے شوہر کی بات مانی اور آگے کے سفر کی تیاری کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خاندان صحرا میں سفر کر رہے تھے تو وہ راستہ بھول گئے۔ کوہ طور پر آرام کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی چمک نظر آئی۔ دور میں ایک چمک پر امید محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، رکو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی اطلاع لاؤں یا کوئی جلتی ہوئی آگ کا نشان لاؤں تاکہ آپ اپنے آپ کو گرما سکیں۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب آواز سنی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں، کائنات کی تمام مخلوقات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہ ملا۔ پھر آواز آئی، اور اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے لرزتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بھیڑیوں کے لیے شاخیں توڑتا ہوں اور جس سے مجھے دوسرے کام ملتے ہیں۔ اب اپنا عملہ گرا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق کیا اور عملہ فوری طور پر سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ خوفزدہ ہو کر وہ بھاگا اور خود کو سانپ سے بچانے کے لیے ڈھانپ لیا۔ لیکن ایک بار پھر آواز آئی، اے موسیٰ، قریب آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسے حکم دیا کہ سانپ کو پکڑو اور وہ اپنی سابقہ حالت میں واپس آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور سانپ کو پکڑ لیا، جو معجزانہ طور پر اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ آخرکار اسے یقین دلا گیا یہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے خوف کی جگہ امن اور سکون کے احسان نے لے لی۔ وہ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کے حضور میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے گریباں میں ہاتھ ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا اور جب اپنا بازو نکالا تو اسے سفید چمکنا ہوا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سفید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسے فرعون اور اس کے دوسرے سرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سفر پر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ یہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یہ واقعی سرکش لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اس نے اس سے جو پوچھا گیا اس کا انکار نہیں کیا، تاہم وہ اپنی قابلیت کے لحاظ سے غور محفوظ تھا کیونکہ اس کے پاس اب بھی تقریر میں رکاوٹ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا بھائی پیغام پہنچانے کے لیے بہتر ہوگا۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں کہ وہ میری سچائی کی تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہہ کر رد کر دیں گے۔ نبی ہارون عربی خطاطی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا،
ہم یقیناً آپ کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے اور آپ دونوں کو ایسی طاقت دیں گے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی مدد سے آپ اور آپ کے پیروکار دونوں غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی رسول کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے اور اس نے انہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو اس کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ فہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کی وسیع تر پیغام سے گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بھاری ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اپنی ذمہ داری کے وزن کو محسوس کرتے ہوئے اس نے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سفر پر نکلنے سے پہلے ایک آخری دعا کی: اے میرے رب سبحانہ و تعالیٰ، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھے خود اعتمادی، قناعت اور دلیری عطا فرما، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میری بات کی غلطی کو دور کر دے، کہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار مقرر کر، میرا بھائی ہارون، اس کے ساتھ میری قوت میں اضافہ فرما اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اور رسالت پہنچانے کا میرا کام بانٹ دے۔ آپ ہم میں سے ہیں ہمیشہ سے دیکھنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا: ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے اور آپ دونوں کو اختیار دیں گے تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ہماری نشانیوں سے تم اور تمہارے پیروی کرنے والے ضرور غالب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان سے فرمایا: تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ دیکھو، ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو عذاب نہ دو۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اسلام اس کے لیے ہے جو سچی ہدایت کی پیروی کرے گا کہ ہم پر یہ نازل کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹ کو حق کی طرف بلایا اور اس سے منہ موڑا۔ انبیاء فرعون کے قریب آتے ہیں، چنانچہ بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ سامعین حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا فرعون سے مقابلہ: تم کیا چاہتے ہو؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ رب کائنات نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اس نے جواب دیا۔ فرعون نے احتجاج کیا: کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہماری پرورش میں گزارے، اور پھر تم نے اپنا وہ جرم کیا؟ تم بہت ناشکرے تھے۔ فرعون کے بیان میں دی گئی دھمکی پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں دی گئی، لیکن اس نے جواب دیا: میں نے یہ تب کیا جب جس میں رہنمائی کی کمی تھی، بس جب میں تجھ سے ڈر گیا تو میں تجھ سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جس کی تم مجھے یاد دلاتے ہو، جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ اس نے پوچھا: اور یہ رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب، اگر تم ایمان لاتے۔ فرعون نے طنز کیا: جس بچے کو اس نے اپنے طور پر پالا ہے، وہ اس کی طاقت پر سوال اٹھانے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور سب جمع ہوئے پوچھا: کیا تم سن رہے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا: وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے طنز انداز میں کہا: تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے محض دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا: وہ مشرق اور مغرب اور ان سب کے درمیان کا رب ہے، اگر آپ کو کوئی سمجھ ہوتی۔ فرعون کے پاس کافی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اگر تم نے میرے لیے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا یا بنا لیا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈالوں گا۔ اس نے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: چاہے میں تمہارے پاس واضح ثبوت لاؤں؟
فرعون نے چیلنج کیا تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کی طرف لاٹھی پھینکی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے دکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا نیچے پھینکا جو ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا جس سے تمام حاضرین خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا اور وہ سب کے لیے سفید چمکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ واضح ناقابل تردید ثبوتوں کی باوجود فرعون کے ذہن نے اپنی ذات سے بڑی طاقت کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سچائی کے سامنے ضدی تھا، وہ اپنے لوگوں کے سامنے غلط ہونے کا امکان کو تسلیم کر سکتا نہیں تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو مجروح کرنے کے مایوسی کن کوششیں میں وہ اپنے سرداروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یقیناً یہ آدمی ایک ماہر جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے باہر کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بتائیں آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سردار نے تجویز پیش کی کہ دونوں بھائیوں کو حراست میں لے لیا جائے جبکہ علاقے کے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر جادوگر اس جادوئی چال کو دوبارہ پیش کر سکیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا تو یہ ان کی تمام ساکھ اور اثر و رسوخ کو ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے لڑتے ہیں ملک بھر سے لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے شہر میں جمع ہوئے۔ ایک طرف فرعون کے ماہر جادوگر تھے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے جو کبھی فرعون کا بیٹا اور شہزادہ سمجھے جاتے تھے، اب اس کا ایک مختلف عقیدے کے پیغمبر کے طور پر دلیری سے چیلنج کر رہے ہیں۔ دو ندیوں تک کھلنے ہی والا تھا اور عوام پوری توجہ دے رہی تھی۔ یہ ایک اونچے درجے کی صورتحال تھی۔ اگر فرعون ہار گیا تو اس نے اپنی رعایا کی عزت اور اختیار کو کھونے کا خطرہ مول لیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مؤثر طریقے سے لوگوں کے درمیان ایک پیرو بنا دیں گے جسے وہ اپنی طاقت اور حکمت کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح انہیں لوگوں کی طرف سے نبی کے طور پر قبول کرنے کی منزل فراہم کرے گی اور شاید وہ فرعون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول کرنے، معافی مانگنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر راضی کر سکے گا۔ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا، کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ اپنی لاٹھی پھینکیں یا ہم پھینک دیں؟ جادوگروں نے مہارت سے اپنے ہاتھ کی چال کو انجام دیا جس سے ان کی لاٹھیوں کو سانپوں میں تبدیل کرنے کا وہم پیدا ہوا۔ اس تماشا نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور فرعون یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دہی کے طور پر کامیابی کے ساتھ بے نقاب کر دیا ہے۔ سانپ محل کے فرش پر رینگتے ہوئے قرآن اس لمحے کے احساسات کو بیان کرتا ہے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ سورہ طہ آیت 68۔ کیا قریب اس نے گھبراہٹ کی ایک زبردست لہر محسوس کی، اپنے اگلے اقدام کے بارے میں غیر یقینی شک میں ہوگا۔ اگر جادوگروں کا نظری وہم کسی تصویر کے بارے میں اتنا مجبور تھا کہ اس کا کوئی عمل بھیڑ کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اور کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، اسے پھینک دو، وہ سب کچھ نگل جائے گا۔ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے صرف ایک جادوگر کی چال چلائی ہے۔ جادوگر کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، کہاں سے آئے وہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا گرایا جو دیکھنے والوں کی نظروں کے سامنے ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سانپ جادوگروں کے سانپوں کو طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے سب کو کھا گیا، جیسے فرعون اور اس کے سردار خاموش سے دیکھ رہے تھے۔